بسم الله الرحمن الرحيم له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، یہ پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں بھائی محمد بلال حسین صاحب حال مقیم مدینہ شریف محتم پنڈ دادن خان والوں کی طرف سے ہے. جب ان کو یہاں خبر ملی میں نے مضافات میں آگے والے علاقے میں پروگرام کے لیے آنا ہے تو ان سے میرا تقریباً 6-7 سال سے تعلق ہے، تو ان کی محبت اور اصرار آپ حضرات کے درمیان میں کھینچ لائی، اور تقریباً رات بھی 3:30 بجے تک میرے سے رابطے میں رہے، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد بھی. تو صرف پریشانی درمیان میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف کے آنے والے سارے ہی راستے متاثر ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ بنیں گے. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آدھی گزر گئی ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی. یہاں سے واپس جانا اور پھر یہاں آنے میں کچھ دشواریاں سفر کے تقاضوں کی انسان کو ذرا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. میں تو آپ حضرات کو داد دیتا ہوں گا، آپ تو یوں ہی کہتے ہو کہ اللہ کرے ہمارے خاندان میں کوئی موت میت نہ ہو، اور اللہ کرے کسی کی شادی نہ ہو. رکھ رکھانا پڑتا ہے بھائی، آنا جانا پڑتا ہے. 1-2 دن وہاں رہنے سہنے کے، 1-2 دن راستے کے. جیسے میں یہاں پہنچا تو جیسے وہ ڈبہ جو بہت خاص ہوتا ہے اور اس کو بیگ کے درمیانے والے حصے میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر مٹھائی یا وہاں کی مشہور چیز کو بڑی چاہت کے ساتھ لایا جاتا ہے. جب بیگ کو کھول کے اس ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو مٹھائی کی ڈلیاں، برفیاں چور چور ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں لے
اتنی حفاظت سے لے کے آئے پھر بھی چورا چور ہو گئی۔ تو ان روڈوں پر آنے کے بعد جسم بھی ایسے چورا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھوں میں لے کے اس کو بنا سوار کے سیدھا پدرا کرتے ہیں۔ تو میرا جسم بھی ایسے چورا چور ہو رہا تھا، تو مجھے بھی سیدھا پدرا کیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سا دباؤ، کیونکہ دن رات سفر میرے خیال سے ان ربیع الاول کے مہینوں میں ہم دیکھ رہے تھے تقریباً مہینے کے اندر یا سوا مہینے میں 151 پروگرام تھے۔ اب ہر جگہ جانا، ذمہ داری پوری کرنا، پھر جس کے ہاں جانا چائے پانی، پھر ہمارے ہاں سب سے بڑی نیکی تصویریں بنانا، سیلفی بنانا سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر تو نہ جلسہ، نہ شادی، نہ موت، نہ میت۔ زندے تو بیچارے متاثر تھے، مردوں کی بھی بن رہی کہ تجھے اللہ کسی نہ کسی درجے میں معاف کر دے، لیکن ہم نے تجھے اللہ سے پٹوانا ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ سفر تھوڑا ہو یا زیادہ جب انسان کر کے آتا ہے تو مزاج کے اندر سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تلخی آتی ہے۔ حضرات اس کو چڑچڑاپن سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی محبتوں کے تقاضوں میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی محبتوں کے تقاضے میں ہم سب کچھ بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کبھی بچ جاتے ہیں، کبھی ان کی محبتوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ حضرات کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ حضرات نے ہنگامی اس پروگرام کو جامع مسجد عثمان، پھر سارے حضرات نے حضرت اقدس نمونہ اصلاح ولی کامل مولانا قیام الدین صاحب کی زیر سرپرستی میں اور انتظامیہ حاضہ کی اجازت سے اس پروگرام کو سجایا۔ بھائی صاحب، بھائی طاہر صاحب، اللہ ان کے والد کی نانی جان کے اللہ مغفرت فرماوے، درجات بلند کرے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک حاضری کے لیے کچھ عرض کروں گا، تاکہ آپ کا یہاں تشریف لانا اپنی مصروفیات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، گھر بار کی، بازار کی، کاروبار کی جو ہے ان کو چھوڑ کر یہاں جو تشریف لائے ہو، تو آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس امت کے فرد کا اللہ نے اس کو جو کچھ عطا فرمایا، ہر چیز قیمتی عطا فرمائی، زندگی، ایمان کی دولت، تقوی، حیا، پرہیزگاری، اولاد، نسل، عقل، عزت، اللہ نے بڑی قیمتی دی، اور ان ساری قیمتوں کو، ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور اتنی اونچی کلمے کی برکت سے نسبت عطا فرمائی کہ جو بھی دنیا کا مال و متاع ہم قربان کر دیں، اس نسبت کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد امتی ہونے کی بہت اونچی نسبت ہے۔ انسان جس برادری سے، جس شخصیت سے، جس خاندان سے، جس یار سے تعلق رکھتا ہے، یاری بھی نبھاتا ہے معیار کو دیکھ کر۔ سگا رشتہ دار ہو، خونی رشتے ہوں، معیار کم درجے کا ہو تو 500 روپے میں کام چل جاتا ہے، اور معیار اونچا ہو تو 50,000 دیتے بھی شرم آتی، کیونکہ ہمارے ہاں معیار پر رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، مال پر، عہدے پر، اور اثر و رسوخ پر، تعلق داری پر، تھانے میں، بازار میں، عدالت میں، عوام الناس میں کتنی چلتی ہے، اس معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر معیار اونچا ہو یاری کا تو ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتہ داریاں ساری قربان ہو جاتی ہیں۔ خاندان کا معیار پہلے دیکھا جاتا تھا، علاقے اور برادری کا معیار پہلے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہجرت کر کے انڈیا سے آئے، اور یہاں والے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، تو ہمارے جو بڑے قبروں میں چلے گئے، جن کی قبروں کے خطبے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے آئے تھے، لوٹ کے واپس چلے گئے، لکھ دیا، ان کے ہاں جب کوئی آتا یا وہ کسی سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے پوچھتے تیرے باپ کا نام کیا، تیرے دادے کا نام کیا، انڈیا میں تمہارا کہاں گھر ہے، وہ یہ پوچھتے تھے زمین کتنی ہے، جدہ اتنی، تو کہاں کا ہے، روہتک کا ہے، سڈھورے کا ہے، امبالے کا ہے، کہاں کا ہے،
او ہو تو وہاں گئے، بس میں ساری محبتیں قربان ہوتی۔ چور ڈاکو رہزن، چوری کرنے والے ڈاکو اگر کسی گاؤں کے اندر لوٹ مار کے لیے جاتے تو پہلے بندے CID وہاں بھیج کر پوچھتے کہ ہمارے گاؤں کی کوئی دھی یہاں بیائی تو نہیں ہے، ہماری بیٹی اس گاؤں سے جہیز لے کے یہاں تو نہیں آئی۔ اگر پتہ لگ جاتا کہ بیٹی یہاں آئی بھی ہے تو پھر اس گاؤں میں ڈاکو نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی، جو جہیز تم نے اپنی بیٹی کو دیا وہی لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اتنا معیار تھا رشتہ داری کا، خاندان کا۔ اور خاندان اللہ کے ہاں تقویٰ چلتا ہے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے رشتہ داریاں اس لیے بنائی ہیں کہ تم ایک دوسرے کی رکھ رکھاؤ اور پہچان کر۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے میرا بندہ یہ ساری چیزیں میں تجھے دی ہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داریاں اولاد قبیلے، لیکن اس کو میری محبت کے درمیان نہ لانا، میرے نبی کی محبت کے درمیان نہ لانا۔ فرمایا تیرے رشتے، تیرے خاندان، تیرے قبائل، تیری قومیت، تیری لسانیت، تیری رشتہ داریاں ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ رکھ، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داریاں آمنہ کے لال کی محبت پہ قربان کر دینا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے گا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تجھے رزق ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، اللہ کی محبتیں تجھے ملنے لگ جائیں گی۔ جب اللہ کی محبتیں ملیں گی تو جس کا اللہ ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب تیرے روابط اور تعلقات، تیرے سمبند اللہ سے مضبوط رہے اور تو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہر حال میں قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا رہا تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر تیری زبان پہ فیصلے نہیں ہوں گے، تیرے اشاروں پہ فیصلے ہوں گے۔ بارش چاہے گا دوں گا، رزق مانگے گا دوں گا، اولاد مانگے گا تیری نسلوں کے لیے انتظام کر دوں گا، پریشان نہیں ہوں کرنے دوں گا۔ لیکن جب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو میرے سے پرے 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 رہنے لگ گیا، میں تجھے بلاؤں تو میرے پاس نہ آئے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر تیری صحت، تیری اولاد، تیرے مکان کے اجاڑنے، تیری زمین اور رقبے کو برباد کرنے سے ابتدا نہیں کروں گا، سب سے پہلے کیا کروں گا؟ تیری معیشت، تیرے کاروبار کو ختم کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، نہیں رہنے دوں گا، طرح طرح کی ہوائیں فضائیں چلاؤں گا، طرح طرح کے روابط دکھاؤں گا، آ جا پلٹا پلٹا واپس آ جا، نہیں آئے گا، پھر یہ زندگی تیرے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا، پھر تو کہے گا قَالَ هِيَ عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، نہ دھی نہ بیٹی نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ گاہک نہ چنگی نہ مندی، کوئی میرے سے نہیں بچتی تھی، میں کیسے ہو گیا اندھا؟ قَالَ هِيَ عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کیا میری آیتیں نشانیاں تیرے پاس نہیں آتی تھی؟ میری نشانیوں کو نہیں دیکھتا تھا؟ سمجھانے والے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ بادلوں کا آنا، بجلی کی کڑک چمک، ہواؤں کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، حالات کا آنا، بیٹا مانگنے پر بیٹی دینا اور بیٹی پر بیٹا دینا، دونوں اکٹھے دے دینا، ایک ماں کی کوکھ سے جڑوا بہن بھائی دے دینا، بھائی دے دینا، اللہ اکبر، پتھروں سے رزق کو نکال دینا، زمین سے غلے نہیں، میری نشانیاں تیرے پاس نہیں تھی؟ جب تو نے ان آنکھوں کے نور سے میری نشانیوں کو دیکھ کر میری ذات پر بھروسہ نہیں کیا، پھر ہم نے تیرا وہ نور ہی تیرے سے چھین لیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، مرد کرے عورت کرے، ہو ایمان والا، فلنحيينه حیاتا طیبا، نماز کو اپنا اللہ کا حکم جان کے آوے گا اور آنکھ کی بے حیائی پر
قدم کے اٹھ جانے پر ہاتھ کے گناہ کی طرف جانے پہ کہے گا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو پہلی بات، پہلا وعدہ میرے ساتھ، میرا تیرے ساتھ یہ ہے من عمل صالحا، تو اعمال اچھے بھیجنا شروع کرنا، میں رزق کی فراوانیاں زمین پر اتارنی شروع کر دوں گا۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے ابا سمجھ نہیں آتی، مارکیٹ میں آج بھاؤ یہ اور اگلے دن یہ، ٹماٹر، مرچی، پیاز، لہسن یہ اتنا مہنگا، پھر ایک دم سستا ہو جاوے، کیا فصل ہے؟ میں نہیں بیٹی، اللہ کے ہاں ایک دربار میں اللہ کے ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر انسان کے اعمال رکھے جاتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کھانے پینے اور سہولیات کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ جب نیک اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ چیزوں کے ریٹ زمین پر گرا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی نیکیوں کے اندر تنگ ہونا شروع ہوتا ہے اور گناہ جانے شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے یوں کہتا ہے میں اکیلا نہیں، سارا جہان کر رہا ہے، میں نے تو کر لیا تو کیا کر لیا؟ میرے بھائی سیب کے 4 دانے ہوں پورا کلو کرنے میں 1 ہی دانہ چلتا ہے، ٹماٹر کے 5 دانے ہوں کلو پورا کرنے میں 1 چلتا ہے۔ جب تیرے گناہ شامل ہو گئے تو گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ تیری زبان کے بول پر، تیرے کردار پر، یہ چیزیں بھی تیرے کردار کے تابع ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں میں زمانہ کر رہا ہے، میں کر رہا، تو کیا کر رہا؟ اپنے کردار کو سنبھال۔ جب تک تیرے کردار کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو رنگ اچھلتے رہے، نظر آتے رہے، یقول اللہ اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر جب تک اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہوتی رہی، یہ نظام ہستی قائم رہے گا۔ جب اپنی زندگی کے حال سے اللہ نکال دو گے تو اللہ اس نظام کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اپنے گھر کے اندر اول تو گھر میں ہوتے ہی نہیں، مجھے مغز ماری کرنے کی آپ سے کیا ضرورت؟ میں اپنی انرجی ضائع کروں، پسینہ نکالوں، مجھے مغز ماری کرنے، گھر میں ہوتے ہی نہیں۔ جب تم گھر میں ہوگے، دکان پر بیٹھتے ہو، لمبی دکان پر یوں نظر ہوتی ہے، اگر کہیں نظر نہ جاوے تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو آنکھیں بھی نہیں چلتی۔ اپنے گھروں کو وقت دو۔ دکان آپ کی پنڈادن خان کتنی مشہور ہے کہ اس کی تشہیر ہو پورے پاکستان میں جا رہی، لیکن کردار اتنا گر گیا کہ سگی بہن بھی بھانجے کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ قصور بہن کا، ناراض گیا بہن سے۔ کون ہے بھائی جو اپنی دھیرانی کو کنویں میں جھونکے گی، چولہے میں جھونکے گی، کوئی دیکھ کے دے گی؟ وہ بھائی کہتا مجھے دیکھ، تیرے ساتھ زندگی گزارنی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے گھر کو وقت دیجیے۔ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیے، اپنے بچوں کے کردار کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری اسکول کو دیجیے، کردار کی ذمہ داری نہ دیجیے۔ کردار آپ نے بنا، نظر نہ دکان کو لگتی ہے، نظر نہ مکان کو لگتی ہے، نظر کردار کو آج ہمارے کرداروں کو نظر لگی ہوئی، دکان کو نہیں لگی ہوئی۔ دکان پر تو 4 بندے پورے نہیں پڑ رہے، دکان تو چل رہی، نظر تو کردار کو لگی ہے۔ 10 مسجدوں کی آواز پنڈادن خان کے مکان میں آتی ہے، اس 10 مسجدوں کی اذانوں کی آواز سن کر بد نصیبی ہے کہ گھر کے 10 افراد میں سے ایک بھی مصلی پر نہیں آتا ہے، تو نظر میرے عزیزوں مکان کو نہیں لگی، کردار کو لگی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے بندے تیرے پہ ذمہ داری ہے روٹی کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی، نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تیرے پہ ذمہ داری ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، دادے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پوتا مسجد میں آ رہا، اور دادا تو مسجد میں آیا، فرشتے نے ماری لات، پوتے کو بھگا دیا موٹر سائیکل سے، نکل۔ سنوکر، تاش، جوئے کے اڈوں پر 56 انچ کی ٹی وی کی سکرین میں تیرا نام ہے، مسجد کے نمازیوں کے سجدوں میں تیرا نام نہیں، نکل یہاں سے بات، چل۔ یاد رکھیو، بازار دکان میں مرضی سے جا سکتے ہو، اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ یہ تو جس کے نصیبے پہ کرم فرماتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا۔ مسجد کمیٹی کے ممبر نماز نہیں پڑھتے بھائی،
اتوار کو آپ کی بات نہیں کر رہا، اتوار کو جو مسجد کی میٹنگ میں آ کے بیٹھ رہے ہو میں سب بے نمازی. ولی قیام الدین صاحب کے اللہ حفاظ اور نصیحت عطا فرمائے، ان کو مشورے دینے والے بے نمازی. حضرت یوں نہ کر دیں، حضرت یوں نہ کر دیں، جب ایک ٹائم یوں نہ ہو جاوے، یوں نہ کر دیں. حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں. کس کے انتظار؟ نبی آئے گا کوئی؟ اب تو ایک بتی والے نبی آئے گے بھائی، اور آ رہے کتنے جلسے ہو رہے. تمہارے پنڈ دادن خان میں کتنی مسجدیں لڑ رہے مر رہے موجیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھر رہے، نمازی گھٹ رہے. میں ہوں یوٹیوب والا مولوی، میں مخالفت نہیں کرتا. اور پوری دنیا اللہ پھراتے ہیں. ملکوں باہر بھی جانا ہوتا ہے، بھی جا رہا ہوں 1-2 ملکوں کے اندر انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. عوام جال بچھا کے بیٹھی. ایک مولوی مسعود نے ہلکی سی بات کر دی، 36 دفعہ معافی مانگ لی. اللہ بھاویں معاف کر دے، بندے ہے ہی نہیں معاف کرنے کو. نہیں بھائی، یعنی دین کا معیار اتنا اونچا ہے اور کردار اتنا ہی گھروں میں گرا ہوا. معذرت اللہ کے راستے میں اگر کوئی تھوڑا بہت وقت، بھائی معاف کریو، میرا خود مزاج، میرا سال لگا ہوا اور مزاج میرا تبلیغ والا. اللہ کے راستے میں کوئی وقت لگا لے، وہ جلدی سے سلام میں پہل کرنے کو تیار. میں یوں جائیں تسبیح چل رہی، اچھا کو سلام نہیں کر رہا بھائی، ایسے بات ہے؟ مولوی صاحب مر نہ جاوے جماعتیوں کو سلام کر لے. امام کو تو اتنا خوش اخلاق ہونا چاہیے تھا، اتنا خوش اخلاق اور مزاج میں اتنا روشن ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کا ہر نمازی یہ کہتا جتنا میرے مولوی جی کو میرے سے پیار ہے اتنا کسی سے نہیں ہے. ہر نمازی کی عادت یہ ہوتی. یہ مزاج نبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے آپ اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ ہر گفتگو سماعت کرنے والا یہ سمجھتا تھا جتنی میرے سے توجہ اور محبت فرماتے اتنی کسی سے ہے ہی نہیں. یہ معیار بلال کو بھی جچتا تھا، صدیق اکبر کو بھی جچتا تھا. آپ کے ہاں تقویٰ ہوگا، میں نہ جانوں اسے تقویٰ. بھائی مسجد میں آ رہے ہیں چپ کر کے مصلے پہ کھڑے ہوئے اور دعا بھی، وہ اندر سے نکلے اور چلے گئے. بھائی گھر بیٹھ رہتا کیوں آیا تھا یہاں؟ یہی وجہ ہے 40 سال مسجد کے اندر مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے بھی نماز کے کلمات درست نہیں ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے توجہ دی. عصر اور فجر کی نماز کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ نمازیوں کی طرف منہ موڑ کے بیٹھتے. کوئی قافلے، کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی، کوئی شام کو کہیں سے آتا، کسی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی مسئلہ رکھنا ہوتا، اللہ کے نبی سب کی بات سنتے. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا. یہاں تو مولوی صاحب کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. بھائی حضرت جی کی زندگی گزر گئی، اللہ ان جیسے دوبارہ ہیرے بھیج دے. پتہ نہیں بعد والے ہمارے جیسے نکمے ہمارے پاس دنیا آوے گی، پیر طریقت لوگوں کو بیعت ہم کرامیں، رہبر شریعت ہم بنے. اب جو دعا کے بعد حضرت کو بابا تکلیف نہ دو تک. بھائی سلام کرنا کوئی تکلیف ہے؟ حضرت کو رام دو رام، ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ ملانا. بھائی کیوں بات؟ مجھے کوئی وہ چھوت کی بیماری ہے؟ اگر حضرت نے پیری مریدی کرنی تھی اور پھر لوگوں سے ملنا بھی نہیں تھا، ان سے ہاتھ بھی نہیں مریدوں سے ملانا تھا، پھر بھائی نقشبندی قادری مجددی بننے کا کیا آپ گھر میں بیٹھ جاتے؟ بھائی جی آپ میرے سے مل کے کہو گے السلام علیکم، تیرے پر اللہ کی سلامتی ہو، ہے جی ورحمت اللہ، رحمتیں وبرکاتہ اس کی برکتیں ہوں. تو بھائی آپ نے کوئی گناہ کیا میرے ساتھ؟ ہاں ہمارے کچھ اکابر ہیں سارا دن اسفار میں، پھر اللہ اللہ کی یاد میں، پھر توجہات میں. کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کو بے آرام کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے، تو ان کی زیارت ہی کرنا بہتر ہے. آپس میں رواج ڈالو، بیٹا باپ کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، بیٹے ماں باپ کو سلام کرے، بھائی بھائی کو سلام کرے، لیٹنے والے کو، بیٹھنے والے کو، کھڑے ہونے والا اور کھڑے ہونے والے کو چلنے والا سلام کرے. یہ مزاج نبوت ہے میرے عزیز. اتباع
کھانا چل رہا، مولوی صاحب علیحدہ پیٹ میں، باقی سارے چار چار ہو جاؤ، مولوی صاحب کیوں نہیں ساتھ کھلاتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے زمین، یا رسول اللہ پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ آگ میں گرے، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، فرمایا اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ پتہ ہے وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، کبھی دسترخوان پر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نہ ملتا تلاش کرنے کے لیے میلوں دور چلے جایا کرتے تھے۔ اور اگلی بات آپ سے بتلاؤں کیونکہ میں نے سفر بھی کرنا ہے، ایک عرض ہے آپ سے، ایک چھوٹی سی عرض، مان لو گے بھائی؟ اب تم یوں کو کیا پتہ اپنی مسجد مدرسے، میرے 3 مدرسے ہیں، تم سمجھو میں اپنے مدرسے واسطے چندہ مانگوں، یہ مزاج ہم نے اپنا رکھا ہی نہیں، 2-4 جگہ رمضان میں جاتے ہیں باقی نہیں، اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ تم کہو کہ پتہ نہیں اس مسجد واسطے فنڈ مانگے، نہیں، تم کو پتہ اپنے واسطے دعا، نہیں۔ ایک اگر آپ بات مانو تو آپ کو بات کہوں، آپ مانو گے میرے بھائی؟ ناجائز نہیں، جائز مانو گے؟ پھر کہو مانو گے؟ تم نے 3 مرتبہ کہا اللہ، مانو گے بھائی؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ، ہنڈیا لکڑ مٹی کی ہو، تانبے پیتل کی ہو، سٹیل کی ہو، چولہے پہ رکھتے ہیں، اندر گوشت، دال، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں سب کچھ ڈالنے کے بعد تو ہنڈیا کو، گوشت کو آگ کے اوپر نہیں رکھتے، ہنڈیا کے اندر رکھتے ہیں، نیچے اسے بھاپ دیتے ہیں آگ کی، تو اتنی آگ کی تپش ہوتی ہے کہ اندر کی سخت چیز نرم ہو جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہو اور آگ میں پانی ڈالنے سے آگ ٹھنڈی ہوگی کہ تیل ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ بولو بھائی۔ اندر بے حیائی کی آگ، نفرتوں کی آگ، رشتے ناتوں کی آگ، نمازی بے نمازی کی نحوست کی آگ، تقوی پرہیزگاری پلے ہی کوئی نہیں، جھوٹ بولنے کی آگ، وعدے خلافی کی آگ، غیبت اور بہتان کی آگ جلی ہوئی، اور اوپر سے گیا بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ، اس ایسی آگ بڑی کہ بڑی صحیح کسر جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی میرے۔ 8 دن کتنے بھائی؟ 8 دن نمازی ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو، 8 دن نمازی ہاتھ کا کھا کے دیکھ لو، نمازیں تو دور کی بات، تہجد چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے مجھے اپنے سے 2 فٹ اونچا بٹھایا، میں آپ سے بہت حقیر ہوں، آپ میرے سے بہت محترم شان اور اونچے ہو، میں آپ سے بہت حقیر ہوں، لیکن میں جتنا اونچا بٹھایا میں بات اتنی اونچی کر کے جاؤں، جس چیز کا مشاہدہ مجھے ہوا وہ چیز میں آپ حضرات کے سامنے کر کے جاؤں۔ آپ میں میرے میں فاصلہ ہے 2 فٹ کا، بھائی ناراض نہ ہو، اگلی بات کر دوں، ناراض نہ ہو، اگلی بات کروں، جو گرمی تمہیں لگے وہ گرمی مجھے، جو ماس تمہیں دیا اللہ نے وہ ماس مجھے دیا، موٹے پتلے تو اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو اللہ نے رنگ روپ تمہیں دیا وہ اللہ نے، جو اللہ نے بال بچڑ تمہیں دیے ویسے اللہ نے مجھے دیے، جو اللہ نے کھانے پینے تمہیں دیے اللہ نے وہ سارے ہمیں دیے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اب آپ کے سامنے جو اس وقت ماڈل بیٹھا ہوا ہے، اس پر آپ کو کہیں کوئی مہر نظر آ رہی ہے؟ آئی کو مہر نظر یہاں؟ پھر آپ معذرت کے ساتھ، آپ آنکھوں کے ساتھ بھی اندھے ہو۔ دو فٹ کا فاصلہ ہے آپ کے لباس میں، میرے لباس میں، آپ کی شباہت میں، میری شباہت میں، آپ کے سر کے تاج میں، میرے سر کے تاج میں بہت فرق ہے۔ مارکیٹ بھری پڑی ہے، میڈ ان چائنا، جاپان، میڈ ان تھائی لینڈ، مارکیٹ بھری پڑی ہے، لیکن الحمدللہ بعون اللہ ٹخنوں سے شلوار اونچی، چکور دامن، آستین کھلے، مغزی کا گلا، سر پہ ٹوپی، پھر پگڑی، پھر تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی، مونچھوں کا کتروانا، بال سر کے اوپر کی طرف لے جانا، نہ میڈ ان جاپان نہ میڈ ان تھائی، یہ سارے کا سارا ماڈل میڈ ان مدینہ آپ کے سامنے۔ بابو جی اگر آپ کی دکان ہے برتن کی، آپ کی دکان ہے جتیوں کی، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، تو جو دکان کے اندر سامان ہوئے گا وہی باہر لٹکاؤ گے نا۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں،
غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دکان کے باہر سامان کچھ اور ہے، اندر سامان کچھ اور ہے بھائی، لٹکا کچھ اور رکھا ہے، بیچ کچھ اور رہے گا۔ 2022 میں ملک شام میں گیا، شام، عراق، لبنان، سیریا، انبیاء علیہ السلام کی قبور، حضرت بلال رضی اللہ عنہ قبروں پر بہت جگہ حاضری۔ جب ملک شام جا کوفے کے قافلہ کربلا سے آیا تھا نا، ہم پیر محمد شاہ مسکین پور دامت وفیدہم، بڑے بڑے اکابرین تھے حضرات، جب ملک شام میں گئے تو ایک عورت وہاں کے رنگ ڈھنگ میں بس چکی تھی، 16 علماء کرام تھے، وہ عورت آئی اور اللہ اکبر زور سے کہا، ایڑی اونچی ہیل کی پہ ہمارے آگے سجدے میں گری، اللہ اکبر، پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا ہوگا فرش میں، اٹھی پھر پگڑی کے پلو کو کھینچا۔ ہمارا جو مندوب تھا، رہنما، رہبر، کہنے لگی یہ ملائکہ ہیں نا، فرشتے، یہ لباس کو، میں نے کہا اللہ، ارے پھر بلال کی اولاد ہیں یہ، انہوں نے کہا نہیں مسلمان پاکستان سے۔ پھر وہ روئی، ہم ڈر گئے اللہ کو مسئلہ نہ بن جاوے، وہ روئی، انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ کہ یہ تو ہمارا تھا، تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دیا، اللہ نے ذل و رسوا کر دیا، اپنے ملک میں جا کے کہنا عزت ملے گی تو اسی کردار میں ملے گی۔ ساؤتھ افریقہ جونسبرگ میں پچھلے سال تھا، بیان سے فارغ ہوا، ایک عورت ہیلدی آگے سامنے بیٹھ گئی، ہیلپ می، کیا ہوا؟ مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہمیں تو انگلش آوے نا، وہ پڑھائیں۔ میں نے کب بی بی کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ یوں اشارہ کر کے کہلیں، اس لباس نے اندر کو ختم ہی کر کے رکھ دیا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے کہا یو ہیپی، خوش؟ کہ نو۔ میں نے کہا کس نے کہا نو، میں نے کہا کیوں؟ یعنی میرے گھر کے سارے افراد عیسائی ہیں، کلمہ پڑھاؤ ان کو۔ میں نے کہا 1:30 بجے آئیں گے، کہاں؟ انہیں فون کر کے سب کو ہی بلا لیا، سارے افراد نے کلمہ پڑھا۔ اگلے دن ہمارا لمپوپو میں غالباً بیان تھا کسی ایسی جگہ، بھائی وہ آئے سج دھج کے، برقعے میں، عبائے میں، پگڑیوں میں، ٹوپیوں میں، کل کے مسلمان، 24 گھنٹے کے مسلمان، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے مولانا یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام سکھاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس اسلام کا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، یہاں کے پتہ لگا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ میرے پوری دنیا تمہاری طرف ترس رہی ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کے کہہ رہی ہے مسلمان۔ پاکستان کے اندر مسجدوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، خانقاہوں کی کمی نہیں، آستانوں کی کمی نہیں، مراکز کی کمی نہیں، ہر گلی میں 4 مسجدیں، 6 مدرسے، قرآن پاک کے آیتوں کے کتبے کی کمی کوئی نہیں، نعت رسول کے اشعار کی کمی کوئی نہیں، تقوی طہارت میلاد کی جلسوں کی، ختم نبوت کے پروگرام کی، شان صحابہ کے پروگرام کی کمی کوئی نہیں۔ اس کے برعکس میرے عزیزوں، میں اچھا نہیں کہتا لیکن میرے عزیزوں کہلوایا جا رہا ہے، جاپان ہے، مسجدیں اتنی کوئی نہیں، خانقاہیں میرے عزیزوں کوئی نہیں، مدرسے کوئی نہیں، مراکز کوئی نہیں، آستانے کوئی نہیں، خانقاہیں کوئی نہیں، تعلیم کا، دینی تعلیم کا معیار کوئی نہیں۔ دیانتداری میں پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھا گیا، جاپان میرے عزیزوں پہلے نمبر پر آیا، پاکستان 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے دیانتداری میں، حاجیوں نمازیوں کے ملک کے اندر۔ میں ابھی حج کے سفر پر جدہ میں مہمان نوازی میں بیٹھا تھا، ایسا بڑا چاول اور بہترین قسم کا سالن، تو میں نے کہا ہاں ہمارا پاکستان کا چاول ہوگا۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ۔ میں نے کہا کیا آئے جی؟ بھاولپور کے حاجی صاحب تھے، کہا توبہ 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 کرو توبہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مسالے تو بالکل برابر، نہ مرچی نہ نمک نہ زیادہ، پکانے والیوں کا کمال۔ کہنے لگے ان کا بھی کمال ہے، مسالے والوں کا مسالہ کا کمال ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ اکبر، پتہ ہے پاکستان کے اندر، سعودیہ کے اندر پاکستان کی مصنوعات پر بین ہے، نہ چاول آ سکتا ہے نہ مسالہ آ سکتا ہے، یہ سارے کا سارا 1 نمبر مال ہندوستان سے آ رہا ہے۔ مر نہیں جاتے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، چھلانگے نہیں مارتے جہاں سے۔ مدینے میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، میڈ ان چائنا، تھائی لینڈ، جاپان نظر آئے گا۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم تمہیں ایک تسبیح کے دانے پہ میڈ ان پاکستان نظر نہیں آئے گا۔ اس قابل چھوڑا ہی نہیں اپنے کردار نے۔ زبان کا معیار اتنا، نہ دھی بچی نہ بہن بچی، نہ رشتہ دار بچے نہ خاندان بچے۔
भतीजी दुल्हन बन के बैठी हुई, चाचा नहीं छोड़ा, भांजी दुल्हन बन के बैठी हुई, मामा नहीं छोड़ा। कान में कह रहा है किसके मशूरे से रिश्ता क्या? भाई एक दफा मेरे से भी पूछ लेता। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा। भाई लड़की का अच्छा बाद में बात करेंगे, बस अल्लाह ही हाफिज है, बस हम तो दुआ ही कर सके, अल्लाह तुम्हारा घर बचा दे, बसा दे। रिश्तेदारों ने नहीं मेरे अजीजों, पड़ोसियों ने नहीं, खानदान वालों ने नहीं, दुश्मनों ने नहीं। रब्बे अकबर की कसम, भांजी के घर को शादी के पहले दिन मामा ही तोड़ के चला गया है। कलमा किस नबी का पढ़ा जो लोगों के ऐब उछालने नहीं आया, बल्कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डालने के लिए आया है। एक बंदे के अंदर एक आदत है, गीबत क्या है सुन के जाइए और अमल करें इंशाअल्लाह सारे। एक बंदे के अंदर एक आदत है, उस आदत को उसके सामने बयान करो, उसे अच्छी ना लगे। वही आदत उसके पीठ पीछे बयान हो, उसे और बुरी लगे, इसको गीबत कहते हैं। नबी की घरवालियाँ हमारी माएँ, सारे नबियों की सरदार की घरवालियाँ हमारी माएँ बैठी हुई हैं। एक हमारी अम्मी जान का, मैं यूँ नहीं कहूँगा कद छोटा था, लेकिन एक अम्मी जान का कद बराबर था, कुछ इतना लंबा नहीं था, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए छोटा कहने से। वो अम्मी हमारी मजलिस से उठी, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरी अम्मी ने उसके जिस्म और कद कामत पर देखा, यूँ करके इशारा कर दिया। ये भी पता कौन सी उठी थी, ये भी पता किसने इशारा किया, मैं नाम नहीं लेता। रहमत वाले नबी की यूँ करके निगाह पड़ी, फरमाया मेरी घरवाली तूने इतना ये इशारा करके क्या किया? पता है जुबान से जो तूने बोल बोला ये इतना कड़वा बोल है, अगर दुनिया के समुद्रों में एक बोल डाल दिया जाए सारे का सारा पानी कड़वा हो जाएगा। 1500, 1600, 1700 रुपए किलो छोटा गोश्त है, मसाले भी खुद पिसवा के लेके आ रहा है, घी भी अल्लाह क्वालिटी का लेके आ रहा है। जब दस्तरखान पे बैठा ऐसा सन बेज़ायका हुआ, रोटी चबाने को बोटी खाने को दिल ना करा। कभी मसाला ऐसा था, पड़ोसन आई थी अल्लाह अकबर, हंडिया बुन रही थी, ऐन वक्त वो आई थी, फलाने की धी आई थी, हंडी के अंदर घूर घूर के देख रही थी, नजर लगी ना मसाला खराब है ना नजर लगी। 1 घंटा जो तूने हंडिया कुकर में पकाई, फिर चमचे से तूने हंडिया भूनी है। उस दौरान अम्मी का बैंड का फोन आया, उसने कहा क्या कर रही है? तूने सास न छोड़ी, देवरानी न छोड़ी, छठानी जठानी न छोड़ी, देवर जेठ न छोड़े, सबकी माँ बहन तूने एक कर दी। इतने कड़वे बोल बोले, तेरी जात पर असर हुआ ना हुआ, लेकिन हंडिया का सारा जायका कड़वा हो गया है। ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी खानेवाल वाले रहमतुल्लाहि अलैह किसी मुरीद के घर रोटी खाने गए, दावत करने गए, फरमाया बेटे सब्जी खिला, नीचे बिठा के खिला, ऊपर खिला, चांदी के बर्तन में खिला या मट्टी में के खिला, लेकिन कोशिश करियो बेईमान के हाथ की रोटी ना खिलाइयो, बेईमान के हाथ से ना खिलवाइयो। अल्लाह अकबर। लोगों ने इत्तका मोतकिद थे, मोहब्बत में एक मुरीद ने यूँ करके प्लेट अग्गे कर दिया, आपने यूँ करके सरकाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत ही नहीं, बता उसका ईमान कहाँ रह जाता है। ऐसे ख्याल करते थे। बात तो तुम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की करते हो, जिसे पता लगा हज के सफर पर जहाज का अमला बेनमाजी है, आपने 13 दिन चने चबा के गुजारा किया, बेनमाजी के हाथ की रोटी ना खाई। कहो अल्लाह के बंदे जा खा रहा है और लुकमा किसके हाथ का खा रहा है? क्यों नमाजों में आने को देर नहीं करता? क्यों पहली सफ में आगे खड़े होने को देर नहीं करता, दिल नहीं करता? क्यों तकबीर ओला में आगे आने को दिल नहीं करता? मेरा अजीजो चाय वाला भी माजरत के साथ, मेरे अजीजो अल्लाह माफ फरमावे, आलू चने वाला, रेडियो वाले, तिक्के कबाब वाले, मेरे अजीजो औलाद का, मेरा अजीजो कमेटी का कर्जे का ख्याल तो आ रहा है, अब इस घर को बनाने का ख्याल आ रहा है। जिस घर में मेरे अजीजो सारे छोड़ के आवेंगे उस घर का उसे ख्याल ही नहीं आ रहा है। इस वक्त अब्दुल हन्नान मेरा अजीजो झूठों की दुनिया में बैठा हुआ,
اس کا ابا اپنے بیٹے سے کہے گا، اس کا ابا کہہ رہا ہے، میرا ابا کہہ رہا تھا یہ تیرے لیے، یہ مکان میں نے تیرے نام کر دیا، یہ مکان تیرے نام کر دیا، دکان تیرے نام ہے، پنڈ دادن خان کی زمین تیرے نام ہے، دیوان پور کا بنگلہ تیرے نام ہے، ہرنپور کی چیز یہ تیرے نام ہے، پننوال تیرے نام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آواز دے کے کہے او فرشتوں سے سمجھاؤ، دنیا کے نام، دنیا کے مکان کرنے والے، جس مکان میں تو رہتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مکان بھی تیرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ خدا کو نہ ایمان والوں کو، بلکہ اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ موت آئی، سارے کے سارے دھوکے کا بید کھل جائے گا۔ اگلی سن لو۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، بوے جہیز لے کے آئی، کسی کی پلنگ کی چادر کمبل پسند نہ آیا، بیٹی بھائی کی چادر پسند نہ آئی، بیوی کی چادر پسند نہ آئی، ماں کا برکتوں والا دوپٹہ پسند نہ آیا، مسجد سے چادر لے کے جا رہے ہیں۔ کیا کریں جی؟ ابا فوت ہو گئے، بھیا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، چادر دے دو جی۔ پاک چادر مسجد کی پاک چرپائی پہ لے کے جا رہے ہو، کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں، پھولوں کی مالا ڈلی ہوئی ہے، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں۔ جب قبرستان میں جنازہ گیا، جنازہ پڑھ لیا، جنازگاہ سے قبرستان گیا، قبر کے جنازے پہ، قبر کے کنارے پہ جب جنازہ رکھا، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بے شرم ہو، اب تو شرم کرو، کب تک جھوٹ کا سہارا لوگے، کب تک دھوکے کا سہارا لوگے؟ سارے متقیوں نے کہا کلمہ شہادت پڑھ کے آئے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں دھوکے باز کیوں کہتے ہو؟ کہتے بتائیں تم نے کتنا بڑا ہمارے سے دھوکہ کیا، ہمارے سے نہیں کیا بلکہ مرنے والے سے دھوکہ کیا۔ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ 6 کلمے چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ اوے بے شرم ہو، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ! مسجد کے مؤذنوں کے، اماموں کے، مدرسے کے قاریوں کے، فیصلے کرنے والوں، جاؤ جا کے اپنی لگائیوں سے، اپنی گھر والیوں سے جا کے کلمہ طیبہ سنو۔ رب اکبر کی قسم ہے کلمے کے الفاظ کے اندر کتنی غلطیاں آ جائیں گی۔ ہر مہینے جس ناپاکی کی بیماری میں، جس ناپاکی میں تیری میری گھر والی بہن ماں بیٹی رہتی ہے، 40 سال گزر گئے اس پروسیس پر زندگی گزارتے ہوئے، ہر مہینے میں یام آتے ہوئے، میرے عزیزو جاؤ گھر کی 4 بیٹیوں سے کہو، ماں سے پوچھے، رب اکبر کی قسم ہے چہرے کو سنوارنے کا انہیں میرے عزیزو ہر ڈنگ آتا ہے۔ کریم میں بتلائیں گی، مسوں کی کریم میں بتلائیں گی، چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں گی، بیوٹیاں بتلائیں گی، آنکھوں کی سرمے دانیاں بتائیں گی۔ رب اکبر کی قسم ہے دینداروں کے گھروں کی بیٹیوں کو بھی میرے عزیزو پاکی ناپاکی کا مسئلہ کوئی نہیں آتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں جہاں جاؤں یہ اپنی تہمت بچھاتا ہوں نیچے، باقی اللہ کے سپرد۔ کیا اس صوفے کے میرے عزیزو کپڑے میں کمی ہے؟ یہ بھی تو کسی کے گھر سے ڈھا کے لائے نا، کون سا مسجد کا ہے؟ کیا اس گھر کے اندر بچے نہیں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گلچل کے پھول ننے ننے، انہیں کیا پتا پیشاب کر کے استنجا کیسے کریں؟ پیروں پہ چھنٹے، ٹانگوں پہ چھنٹے، پیشاب کر کے یوں ہی اپنی ستن اپنی شلوار اوپر کر کے آگے اس کے اسن کے اندر، اس کے اندر میرے عزیزو چھینٹے، جو وہ گیلی شلوار استنجا کر کے یہاں صوفے کے آ کے بیٹھے گا، اور اسی صوفے پر 5 وقت کا نمازی بیٹھے گا، اور گرمی میں اسے پسینہ آئے گا، یہ صوفے کا گند اس کے اسن میں جذب ہو جائے گا۔ بتاؤ اس کا کپڑا کہاں پاک رہتا ہے؟ حالت یام میں میری دھیان بنا کرتے ہو کہ صوفے میں میں نے بیٹھنا ہے؟ نماز کے فرائض کے اندر میرے عزیزو زمین کا پاک ہونا، جسم کا پاک، تیسرا کپڑے کا پاک ہونا ہے۔ خشوع خضوع تو اتنا
تقوی طہارت اتنی، صفائی پاکیزگی اتنی، بیٹے کا تولیہ باپ استعمال نہیں کرتا، باپ کا برتن بیٹا استعمال نہیں کرتا، ماں کے گلاس میں آدھا بچا بیٹا پانی نہیں پیتا، بازار کے اندر جو برتنوں میں کھانا کھاتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ چلے گئے، ولیوں کے پاس گئے، حضرت دن کا وقت آرام فرما رہے تھے، خانقاہ کے باہر ایک پانی کا کنواں تھا اور آمد و رفت کے لیے مسافروں کے لیے مٹی کے برتنوں کے اندر پانی بھر بھر کے رکھا گیا تھا۔ حضرت نانوتوی فرمانے لگے میرا پیر آرام فرما رہا ہے، بڑے آرام فرما رہے ہیں، ظہر کی نماز میں آویں گے ملاقات کر لیں گے۔ حضرت کو پیاس لگی، سفر کر کے آئے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ کنویں کے پاس گئے، لوٹوں میں پانی بھرا پڑا تھا، آپ نے لوٹے کی نلکی منہ کو لگائی، پانی پینا چاہ، اتنا کڑوا پانی، تھوک تھوک کے تھک گئے، ہلکی کڑواہٹ نہ گئی۔ حضرت گنگوہی نماز کے لیے تشریف لائے، حضرت جی اللہ والو، آپ کے کنویں کے پانی کی مٹھاس تو دور دور تک مشہور ہے، لیکن میں نے آپ کے کنویں سے نکلا پانی پیا، ایسا کڑوا ایسا کھارا کہ تھوک تھوک کر حلق کڑوا ہو گیا، تھوک تھوک کے تھک گیا، کڑواہٹ نہیں گئی۔ آپ نے لوٹا منگوایا، نلکی لگائی، منہ کے نلی لگائی اور پانی پیا، فرمایا بیٹے صحیح کہہ رہے، لگ رہا ہے اللہ اکبر، ابا جی یہ کنویں کا پانی کیسے کھارا ہو گیا، یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ حضرت نے آنکھیں بند کی، مراقبہ فرمایا انا للہ، او بیٹے پانی کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ مکانوں کا فاصلہ 13 22 23 انچ کی دیوار ہے، قبر کا اللہ کی قسم ایٹ کی کبھی فاصلہ کوئی نہیں۔ کسی کے مکان میں آگ لگے، کسی کی ہوا نہ آوے، او بھائی دیوار نیچی کر لے، مڈے نیچا کر لے، قبر کے اندر ادھر امی لیٹی، بیچ میں ابا، ادھر ابا لیٹا، بیچ میں سگا بیٹا لیٹا، جب قبر کے اندر گردن مروڑیاں جاویں گی، اللہ کی قسم دونوں میں سے کوئی بھی چھڑانے نہیں آوے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔ او میرے اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں کہہ دے بھیجو آگے کچھ، یا تو تمہیں پردے کمرے میں ملیں گے، صوفہ ملے گا، مشاعریاں ملیں گی، پانی ملے گا، شربت سب کچھ ملے گا، بجلی بن میں ایک بلب فیوز 10 اور جل جاویں گے، سولر ملے گا، جنریٹر ملے گا، طرح طرح کی لائٹوں کا نکھار ملے گا۔ قبر ان ساری چیزوں سے خالی ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ بھیج دے تاکہ تیری قبر کو روشن کر دیا جائے۔ تیری قبر بچھوؤں کا گھر ہے، تیری قبر سانپوں کا گھر ہے، تیری قبر اندھیرے کا گھر ہے، تیری قبر وحشت کا گھر ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، سجدہ مسجد کے اندر کرتا ہے، سجدے کی برکت سے اللہ تیری قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ خرچیاں کرے گا، کسی کے ہاتھ میں دھرے گا، کسی کے ہاتھ میں پیسہ رکھے گا، کسی کے غریب کے گھر کا چولہا جلے گا۔ میں حضرت اللہ اکبر سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا بغداد میں، ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ادھر سری سختی رحمت اللہ علیہ، اوپر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی۔ یہ دونوں خالو بھانجا ہیں، سری سختی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی ان کا پیر ہے۔ یہ کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گوشت نہ پکا، خاتمہ ملازمہ کہنے لگی اللہ والے گوشت پکا لے، آپ نے پیسے دیے کہ ایک ادھی بوٹی منہ کو لگ جاوے گی، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاوے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب گوشت گھر کے اندر آیا، ہنڈیا بنی، آپ نے یوں کر کے بوٹی ٹکڑے میں پکڑی، فوراً فرمایا میں بعد میں کھاؤں گا۔ میری گلی کے کونے پہ ہی غریب رہتا ہے، اس کا ابا فوت ہو گیا، اب وہ یتیم ہے، اس کے گھر کی بتا کیا حالت ہے۔ خاتمہ کہنے لگی اللہ معافی، اللہ اکبر، یہاں گوشت کھا رہے، اس کے گھر میں تو سوکھ کے ٹکڑے کوئی نہیں۔ آپ نے گوشت کی بوٹی زمین پہ رکھ دی، فرمایا جا اس یتیم کو دے کے آ، میں کھاؤں گا، پیٹ میں جائے گا، پخانے کے ذریعے زمین پہ گر جائے گا، یتیم کھائے گا، پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد زمین پہ نہیں آئے گا، سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ یہ امت آئی اس لیے تھی، اس امت کا دسترخوان وسیع تھا، اس امت کی اعلیٰ ظرفی وسیع تھی،
اس کو اللہ نے جو ٹائٹل دیا، اس کو اللہ نے جو میڈل دیا، کنتم خیر کا جو اللہ نے ٹائٹل دیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اپنے لیے تو آئی نہیں تھی، جو چیز تیری اپنے لیے پسند کی پڑوسی کے لیے بھی وہ کرنی پڑے گی۔ بابو جی کان کھول کے سن لو، اس مسجد میں تم نماز پڑھنے 4 گلیاں چھوڑ کے آئے، 4 گلیوں میں جتنے گھر بے نمازیوں کے ہیں ان کے دروازے کے پاس سے گزر کے تم آئے ہو اور خود اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ 4 گلیوں کے بے نمازی نے نماز نہ پڑھی، قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے ان پڑوسیوں کے بارے میں تیرے سے پوچھا جائے گا۔ گھروں کے اندر برتنے کی استعمال کی چیزیں کم ہوا کرتی تھی، کردار زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت بزرگوں وہ بھی اس گھروں کے اندر تھا جب دادے کے پاس باپو جی کھیلنے نہیں آتے تھے، لوڈو کھیلنے نہیں آتے تھے، جب دادے کے پاس اولاد اس کی بستر میں گھسے کرتی تھی پوتے دوتے، اللہ اکبر، پھر پڑ پوتے بھی، دادا مکہ دکھا، دادا مدینہ دکھا، پھر دادا تسبیح پیلے رنگ کی ہوا کرتی تھی، اس کے محراب میں یوں کر کے دکھاتا، ایک طرف مکہ نظر آتا تھا ایک طرف مدینہ، اللہ اکبر۔ تسبیح کیا غائب سے ہوئی کہ بوڑھے بوڑھے دادوں کے ہاتھ میں اب میرے عزیزوں چینل بدلنے کا ریموٹ آ گیا ہے۔ ابو جی سارا دن کمرے کلے ہوندے نے نا جی، ہوا میں کیتا جی، ابو لے چلو ٹی وی لوا دئی، ابو جا دل بہلتا رہے گا، تو ابو کا تو دشمن نکلا، تو ابو کا۔ کوشش کیا کرو میرے لاڈلو، آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، کوشش کیا کرو میرے پیارو، رات کو جب تم سویا کرو اپنے سرانے موبائل نہ رکھا کرو، ہر ایک کو پتہ ہے کیا بھر رکھا ہے، اور رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو، رات کو جب سویا کرو تو ریموٹ اپنے سرانے رکھا کرو، موبائل تیرے سرانے، ریموٹ میرے تیرے سرانے، ٹی وی کی اسکرین سامنے لگی ہوئی، قسم اٹھا کے بتا اگر ملک الموت لینے کے لیے آ گیا، کمرے کی حالت کو دیکھ کے بتا آپ کی میری روح کو کہاں لے کے جائے گا۔ المرء مع من احب، اللہ اکبر، جس کے ساتھ محبت کے دعوے ہوں گے، جو مزاج تیرا دنیا کا ہوگا قیامت کے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے لاڈلو آؤ آج ابتدا کریں حضور کی تابعداری کی۔ یہ جو تمہارے سر کے بال ہیں، جو تم نے 400 روپے دے کے 500 روپے دے کے تھوڑی دیر بعد آنا، 4 گھنٹے بعد آنا، کل نہ کٹا لے پرسوں آ جانا، یہ تم نے جو بالوں کا اولیا بگاڑ رکھا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کھبی طرف مانگ نکالو یہودیوں کی علامت، سجی طرف مانگ نکالو عیسائیوں کی علامت۔ میرے نبی نے فرمایا نہ کھبی نکالی نہ سجی، اپنے بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ اور بیچ میں مانگ نکالو۔ یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالوں میں کنگھا، حضور نے فرمایا بال اوپر کے، سر کے بال اوپر کی طرف، داڑھی کے بال نیچے کی طرف، لیکن ہائے بد نصیبی، یہ بھالو کی طرح بال یہاں آگے، بیبی کٹ، فوجی کٹ یہاں آگے، اور یہ بال سارے اوپر کو چلے گئے۔ میں فتویٰ نہیں دیتا، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ زیادہ رکھنے پہ تقویٰ، کم رکھنے پہ فتویٰ، منڈوانا، چھلوانا، مشین لگوانا، کینچی لگانا، اجڑوانا حرام ہے۔ رسول اللہ سے دشمنی ہے، حسین سے دشمنی ہے، ابوبکر سے دشمنی ہے۔ وہ لوگوں یہ اتنا بڑا گناہ، حاجی احرام کی حالت میں وقوف عرفات کر رہا ہے، حج کا ثواب تو مل رہا، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا، حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام کر رہا، سلام کا اجر تو مل رہا، حضور کے روزے پہ داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے داڑھی کٹانے کا گناہ، حتیٰ کہ میرا عزیزو اللہ اکبر مرتے وقت بھی گناہ گار ہو کے جا رہا ہے۔ کرو گے تمہاری مرضی، نہیں کرتے بھائی ہم تو تمہیں کہیں گے، کہتے رہیں گے، تم مارو، چھتو، کٹو، مسجدوں سے نکال دو، ہمارے جلسے بند کرا دو، جب یہاں بیٹھیں گے یہ آگے ہوگا، ہم تمہیں کہتے رہیں گے۔ 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، علماء بیٹھے دعائیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طرف سے بال برابر کراتے تھے، یا آپ حلق مبارک، گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک، یا آپ کی زلفیں یہاں تک ہوتی،
اس کے علاوہ نہ فوجی کٹ نہ بیوی کٹ، اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت مولانا سعد صاحب سن 1999 2000 میں ہم حضرت جی مولانا زبیر حسن رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد صاحب کی خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ آپ میرے عزیزو اس وقت آپ نے رائے ونڈ کے بیان میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا او لوگو مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کرو اور مسنون دعائیں موقع پہ پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ ایک تو اپنے ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ، ملازم چیز پکڑاوے بسم اللہ، ملازم کو پکڑاؤ بسم اللہ، روٹی پکائے بسم اللہ، کھانا کھلاوے بسم اللہ، روٹی کھائے بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ۔ اگر ہمارے کاموں میں بسم اللہ آ گئی تو ہر کام میں اللہ برکت عطا فرماویں گے، نحوستیں نکال لیں گے۔ اور بھائی شکوہ زبان پہ نہیں لانا، کسی چیز سبزی ترکاری میں بھاس آ گئی یا مزیدار تو وہی شکوہ نہیں، الحمد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کسی چیز میں مین میخ نہیں نکالنی، اللہ اکبر۔ جوتا پیر میں نہیں، اللہ کا شکر ہے، صبر کرنا ہے، یا اللہ شکر ہے جوتا نہیں پیر تو پاس ہے، اگر تن پہ کپڑا نہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کپڑا نہیں جسم تو میرے پاس ہے، اگر میرے عزیزو تحمد شلوار کوئی اللہ شکر ہے، میری ٹانگیں تو میرے پاس ہیں، اگر میرے عزیزو اللہ اکبر سر میں لگانے کو تیل کنگھی اللہ بال تو میرے پاس ہے۔ یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، جتنی شکر گزاریاں کرو گے تمہاری رزق میں ترقیاں آتی رہیں گی، اور نہ فرمانیاں کرو گے نہ شکریہ کرو گے تو جو چیز دی ہے اسے بھی اللہ چھین لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ تبلیغ کیا ہے؟ خود بھی نیکی، دوسروں کو دعوت دینا، خود برائی سے بچنا، دوسروں کو دعوت دینا۔ بھائی یہ صرف نہ تبلیغی جماعت کا کام نہ دیوبندیوں کی جماعت کا کام، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکان والا بعد میں بنا، نبی کے کام والا پہلے بنا۔ مجھے بھی دین کی ضرورت ہے، آپ کو بھی دین کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حاجی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا احمد لاڈ فرمایا کرتے ہیں، حاجی فرمایا کرتے تھے پہلے امت کے ذمے صرف ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 کام ہیں: ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، لا الہ الا اللہ، او لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جتنی دعوت دیں گے اتنا میرے عزیزو ایمان بنے گا، ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ لوگ کہیں گے بس سارے مولویوں کا ٹھیکہ تو نے ٹھا رکھا، اب پڑھ لے دوست دنیا تبلیغ کرے گی، جب جوان ہوگا تبلیغ کا ٹائم آئے گا تبلیغ کر لینا۔ اپنے پرائے بیوی بھی کہے گی تھوڑی سی داڑھی کٹا لیں۔ میں آپ کے ساتھ کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی کی بیوی کنجر کی بھی بنے گی، رامزادی مولوی کی بن، میرے منہ سے سنے الٹی سیدھی۔ مولویوں کو لوگ رشتہ نہیں دیتے۔ میری بیوی دنیا گھومائی اللہ کے فضل و کرم سے، میں اب خادم لے کے نہیں جاتا، میں جہاں بھی جاتا ہوں بیوی کو ساتھ پیتا۔ کیوں؟ اس نے قربانیاں نہیں دی، دنیا نہیں چھوڑی، اس نے ہر جگہ جاتا ہوں بیوی کو ساتھ لے کے۔ الحمدللہ پچھلے سال 6 مرتبہ حرم گیا، حج بھی کر ساتھ لے کے۔ ہاں بھائی کس نے کروانا عمرہ؟ بیوی ساتھ جائے، نہیں تو بھائی بیٹھے کوئی نہیں جاتے۔ اس کا بیچاری کا کوئی بچے پیدا کرے، پیٹ ہمارے واسطے بڑھواوے، اور تو دوستوں کے ساتھ مری سیر کر کے آوے، پھٹے وہ تیرا بابو جی تک بنتا ہے کتنے گئے؟ 11 نل گئے سی تے جڑی اے کر دے اندر اے بند نہیں بیٹھی، 4 دفعہ اس نے تیری پیڑ تیری نسل کے لیے کٹا لیا، مرتے بچاری ہسپتالوں سے مر کے واپس آئی۔ ماں بہن تیری ساری ذمہ داری پوری کرے، ستھرے کپڑے تجھے بناوے، کاٹن کے کپڑوں پہ 1.5 گھنٹہ استری کرے، اور یہ بےغیرت یاروں کے ساتھ مری گم، اسے لے کے جا ساتھ۔ کچھے روٹی باہر کھا کے آئے، کڑھائی کھاتی کڑھائی ماشاءاللہ، بکرا کھاتا، وہ شنواری کھا کے آئے، اسے کریلے کھلا رہا، وہ بھی کڑوے۔ یہ تو قیامت کے جب عملوں کی گٹھی ڈھا کے لائے گا نا، یوں کر کے یوں گٹھی ڈھا کے لائے گا۔ حج، زکوٰۃ، تبلیغ، مدینے کی افطاریاں، مکے کی دسترخوان کی سحریاں۔ اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، کہاں ہے جو تیرے بستر کو بچھایا کرتی تھی، اٹھایا کرتی تھی؟ کہاں ہے تیری بچوں کی ماں؟ جی اللہ، اس کا کیا کام؟ بیٹی کا رشتہ اپنی گھر والے، اس کی جرت ہے وہ نہ کر دے۔ بیویاں تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے آگے ہنستی نہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو اپنے سے دور رکھا ہوا۔ وہ بیوی تمہاری غیبتیں محلے میں کرتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی، حضور نے کبھی میرے سے گھن نہ کیا۔ حالت ایام میں نبی مجھے اپنے ساتھ روٹی کھلایا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے اور میں پانی کا پیالہ منہ کے لگا رہی تھی، دور سے مجھے اشارہ کیا، عائشہ۔ میں نے کہا کیا؟
کہا اتنا سارا نہ پیو، میرے واسطے بچائیو کہ میں نے پیا، اتنا سا بچا پانی دیا، یوں پیالہ گھمانے لگے۔ اجی کیوں؟ فرمایا ابو بکر، بلال، انس سارا میرا جھوٹا پیتے ہیں، محمد اپنی بیوی کا جھوٹا پی رہا ہے۔ اب تم گھر میں جا کے کہو گے نا گھر والی سے سارا پانی نہ پی، ادھا بچا کے دیے، ماں قاری قیام الدین کے پاس آوے گی، او اللہ معاف کرے جی، بس میرا بیٹا تو رڑ گیا جی، رڑ گیا، اللہ کیا ہوا؟ میری بہو پتہ نہیں کہاں سے تویز لا کے لائی، اب تو میری بیوی کے برتن، میری بہو کے برتن میں کھان لگ گیا جی، شرم ہی نہیں کرتا، شرم ہی نہیں کرتا، کنجریوں کے ساتھ کھڑا ہو وہاں شرم ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھے شرم نہیں کرتا، مر جاؤ۔ عبدالحنان سے کہیں گی بڑے تویز پڑے جی، میں رات دیکھا جی کمرے میں دے رہا تھا، یوں اسے مسلح نظر نہیں آتا، موٹے لفظوں والا قرآن نظر نہیں آتا، چوتھے کمرے میں بیوی بہو نظر آ رہی، وہ بیٹھی، میں نے دیکھا تھا یہ رات پھونک مار رہی تھی، پھو پھو کر کے پھکا مار رہی تھی، اچھا بتا، سامنے قرآن پڑھا وہ نظر نہیں آتی، فریج میں پانی پڑا وہ نظر نہیں آتی، نہ بیٹے وہ تو نظر نہیں آتی، مجھے کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا، چوتھی منزل کے اوپر بہو بیٹھی، وہ سارے منظر تجھے پتہ ہے، چھوڑ دے خدا کے واسطے۔ اور جب سسر بیٹوں کو بیاہ دو، پھر سسر جو ہے وہ گھر کے آنگن سے کنارہ کشی کرے، بیٹی بھی غیرت والی ہے اور بہو بھی غیرت والی ہے، یہ مٹکیاں یہ دوستیاں زیب نہیں دیتی۔ آخری اتنی سی بات، لا تدخلوا ایمان والو، 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، او ایمان والو جو میرے ہیں، جو میرے نبی کے ہیں، جب تم غیرت میں آ جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ، خبردار اپنے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ تم نے دیکھا پہلے وقتوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، وہ جان کے لاٹھی دروازے میں اٹکا دیا کرتے تھے اور باہر سے اس طرح کی آواز نکالتے تھے، اور کبھی بچہ ہاں بھائی کہاں بھائی یہ آواز نکلتی تھی، تاکہ پتہ لگتا تھا غیرت والی بیٹیوں سروں پہ دوپٹہ لے لو، غیروں والی بہو سینہ چھپا لو، تمہارا غیرت والا سسر، تمہارا غیرت والا باپ اندر آ رہا ہے۔ یہ چڈے، یہ ٹراؤزر ہو میرے بچوں خدا کے واسطے حرام ہے، منع ہے۔ وہ تنگ لباس میری بیٹی پہنے جس سے اس کے حیا والے حصے ظاہر ہوں، وہ تنگ لباس میرا بیٹا پہنے جس سے حیا والے حصے ظاہر ہوں، اور ان حیا والے حصوں پر بیٹی اور بہن کی، اور حیا والے حصوں پر بہنوں کی نظریں اور بھائیوں کی پڑے، وہ لباس حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کھلا لباس پہنو، یہ سید الانبیاء کا طریقہ ہے، اور امت کو میرا نبی یہ پیغام دے کے گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حضرت قاری قیام الدین صاحب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نافع نصیب فرمائے۔ یہاں ہوتے ان کا ہاتھ ہم اپنے سر پہ پھرواتے، ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، اللہ ان کا سایہ سر پہ، اہل